الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنین الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اگر آپ بھی اسی طریقے سے قرآن پاک کو پڑھنا چاہتے ہیں تو حروف مدہ کے ساتھ ساتھ کھڑا زبر خری زیر الٹا پیش کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آپ سب کا پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل قرآن کو سیکھے میں سواگت ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میں قرآن کو سیکھنے کی جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے۔ چلیے پھر شروع کرتا ہوں میں اللہ کا نام لے کر آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آپ اسکرین پر دیکھیں، کھڑا زبر خری زیر الٹا پیش، ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، جیسے با کھڑا زبر با، با الف زبر با۔ دوستو یہ کھڑا زبر کی تختی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کھڑا زبر خری زیر الٹا پیش کس کے برابر ہے؟ حروف مدہ کے برابر ہے۔ اور یہ کھڑا زبر کس کے برابر ہے؟ الف مدہ کے برابر ہیں۔ جیسے الف مدہ کو کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے اسی طریقے سے کھڑا زبر کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ تختی کو میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، اچھی طریقے سے تختی کو بھی یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ اگر تختی کو آپ سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو کھڑا زبر کو سمجھنے کے لیے دقت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مین تختی ہوتا ہے۔ آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، حرف کی ادائیگی کے ساتھ حرف کو بھی نکالیں، ٹھیک ہے؟ حرف کو نکالنے کی کوشش بھی کریں، تب جا کر کے آپ پوری تلفظ اور پورے تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے؟ سنیے گا آپ، کھڑا زبر خری زیر الٹا پیش، ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، جیسے با کھڑا زبر با، با الف زبر با، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو یاد کر لیں اچھی طریقے سے، کیونکہ مین تختی ہوتا ہے۔ تختی کو اگر آپ نہیں سمجھ پائے تو پھر نیچے جتنا بھی ہے یہ سب کو سمجھنے کے لیے پریشانی ہو جائے گا، آپ کو سمجھ نہیں سکتے ہیں آپ جب تک تختی کو نہ سمجھے۔ کیا ہے؟ ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ حروف مدہ کو جیسے کھینچ کر پڑھتے ہیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، ان تینوں کی طرح ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، جیسے با کھڑا زبر با، با الف زبر با، ٹھیک ہے؟ سیم لگ رہا ہے نا؟ با کھڑا زبر با، با الف زبر با، ٹھیک ہے؟ اب کھڑا زبر کو ہجے کیسے کیا جائے گا اور اس کا رواں کیسے بنے گا، آپ سنیے گا ذرا، میں ہجے کر کے سناتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھیں۔ کیا ہے یہ؟ حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، تا کھڑا زبر تا، ثا کھڑا زبر ثا، جیم کھڑا زبر جا، حا کھڑا زبر حا، خا کھڑا زبر خا، دال کھڑا زبر دا۔ الف مدہ کو کیا پڑھ رہے تھے؟ دال الف زبر دا۔ اب یہ کیا ہے؟ دال کھڑا زبر دا، سیم ہے نا؟ آواز سیم ہے، مطلب کھینچیں گے برابر، الف مدہ کے برابر اس کو بھی کھینچنا ہے۔ زال کھڑا زبر زا، را کھڑا زبر را، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر صا، زاد کھڑا زبر زا، تا کھڑا زبر تا، زا کھڑا زبر ضا، عین کھڑا زبر آ، غین کھڑا زبر غا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا،
کاف خرا زبر کا، لام خرا زبر لا. اب یہ کیا ہے؟ میم خرا زبر ما. الف مدہ کیا ہو رہا تھا؟ میم الف زبر ما. اور یہ کیا ہے؟ میم خرا زبر ما. سیم ہے، اسی کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، حروف مدہ کے برابر کھینچنا ہے. ٹھیک ہے؟ نون خرا زبر نا، واو خرا زبر وا، ہا خرا زبر ہا، حمزہ خرا زبر آ، یا خرا زبر یا خرا زبر یا. ہجے ہو گیا. اسی طریقے سے آپ الف سے لے کر یا تک خرا زبر کا ہجے کرنا ہے آپ کو، چاہے کہیں بھی آ جائے، ملے ہوئے میں آئے یا الگ الگ حرف میں آئے، ہجے اسی طریقے سے ہوگا. ٹھیک ہے؟ اب اس کا رواں کیسے بنے گا؟ رواں اگر کرنا چاہے، کیونکہ آگے چل کے تو آپ کو رواں ہی پڑھنا ہے ہر جگہ. اب یہ میں شروع سے سمجھا رہا ہوں، اسی لیے آپ کو ہجے بھی سمجھا رہا ہوں. اب آگے جو آپ پڑھیں گے، قرآن پاک کو پڑھنا شروع کریں گے، تو اس وقت تو ہجے نہیں کریں گے، اس وقت صرف رواں پڑھتے جانا ہے. تو اس وقت یہ رواں کیسے پڑھیں گے؟ اس کو رواں پڑھا جائے گا آ، با، تا، سا. ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے رواں بنے گا الف سے لے کر یا تک، چاہے آپ کسی بھی حرف کو آپ رواں کر لیں. اب جیسے یہ ہے نا، وا، ہا، یہ ہجے جو کرتے ہیں لاسٹ میں جو آواز آتا ہے وہی آپ کا رواں بنتا ہے. ٹھیک ہے؟ آ، یا. ٹھیک ہے؟ اب یہ نیچے دیکھیے، یہ حروف مدہ، خرا زبر اور کیا کہتا ہے الف مدہ، یا مدہ، سب کے ساتھ ملے ہوئے آ گئے، سب اس کے ساتھ آ گئے. اب اس کو سب کو ساتھ میں پڑھنا ہے. سب کو ساتھ میں کیسے پڑھیں گے؟ سب ساتھ ساتھ آ رہا ہے، الف مدہ بھی آ رہا ہے، یا مدہ بھی آ رہا ہے، واو مدہ بھی آ رہا ہے. اب یہ خرا زبر بھی آ گیا، تو اب کیسے پڑھا جائے گا دیکھیے گا، آپ سنیے گا. آدم، یہاں پر کیا کیا ہے؟ آ پر کیا ہے؟ خرا زبر ہے، اس کو بھی کھینچ کر پڑھنا ہے. اور دا ما، یہ کیا ہے؟ حرکات ہے، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا ہے، بالکل بھی نہیں. زبر زیر پیش کو بالکل بھی کھینچنا نہیں ہے، اس کو آرام سے پڑھنا ہے. آدم. ٹھیک ہے؟ حمزہ خرا زبر آ، دال زبر دا، آدا، میم زبر ما، آدم. اب یہ دیکھیے، یہ کیا ہے؟ آمنا. یہ بھی اسی طریقے سے ہے، حمزہ خرا زبر آ، میم زبر ما، آم، نون زبر نا، آمنا. اس کے بعد یہ دیکھیے گا، یہ کیا ہے؟ مالکی. یہ بھی وہی ہے، میم خرا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی. ہے نا؟ ایک خرا زبر ہے اور دو حرکات ہے، زیر ہے. اس کے بعد اب واہ، حمزہ زبر آ، با زبر با، اب، واو خرا زبر وا، اب وا، ہا پیش ہو، اب واہ. ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیے، یہ نیچے کیا ہے؟ سماواتی. یہ دو خرا زبر ہے، میم کے اوپر بھی ہے، واو کے اوپر بھی ہے. اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ سماواتی. سین زبر سا، میم خرا زبر ما، سما، واو خرا زبر وا، سما وا، تازرتی، سماواتی. اسی طریقے سے آپ کو ہجے کرنا ہے، چاہے کہیں بھی آ جائے خرا زبر، اسی طریقے سے آپ کو ہجے کرنا ہے، بھلے وہ ملے ہوئے میں آئے یا پھر الگ الگ حرف میں آئے، ہجے لیکن اسی طریقے سے ہوگا. ٹھیک ہے؟ سنیے گا آپ. گاوینا، غین خرا زبر غا، واو یا زر وی. واو یا زر وی کیا ہو گیا یہاں پر؟ یہاں پر ہو گیا آپ کا یا مدہ، کیونکہ یا ساکین سے پہلے زیر آیا ہوا ہے. ساکین کس کو کہتے ہیں؟ جزم والے حرف پر، جس حرف پر جزم ہو اس کو ساکین کہتے ہیں. یا کے اوپر جزم ہے نا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یا ساکین. اس سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، تب کیا ہو گیا؟ یا مدہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ یا مدہ کو بھی کھینچ کر کے پڑھنا ہے. گاوینا، یا صالح. اب یہ کیا ہے؟ یا خرا زبر یا، صاد خرا زبر صا، یا صا، لام زیر لی، یا صالح، ہا پیش ہو، یا صالح. ٹھیک ہے؟
الہنا. اب یہ لام کے اوپر خراج زبر ہے اور لاسٹ میں نون الف زبر نا ہے. خراج زبر کو تو کھینچنا ہے اور نون الف زبر نا کو بھی کھینچنا ہے. یہ الف مدہ آ گیا آپ کا. ٹھیک ہے. حمزہ زیر ای، لام خراج زبر لا، الہ، ہا پیش ہو، الہ، نون الف زبر نا، الہنا. اب یہ دیکھیے کیا ہے نیچے، ہاذا. یہاں پر کیا ہے کہ خراج زبر بھی ہے اور الف مدہ بھی ہے. دونوں کو الف مدہ کے جیسا ہی پڑھنا ہے. خراج زبر الف مدہ کے جیسے سیم پڑھنا پڑے گا اور الف مدہ تو الف مدہ ہے. دونوں کو الف مدہ کی طرح ہی کھینچ کر کے پڑھنا ہے. ہاذا. ٹھیک ہے. ہا خراج زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہاذا. ٹھیک ہے. کتاب، کاف زیر کی، تا خراج زبر تا، کتا، با پیش بو، کتاب. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے رسالاتی، را زیر ری، سین خراج زبر سا، رسا، لام خراج زبر لا، رسالا، تا زیر تی، رسالاتی. ذالکا، دال خراج زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا. ٹھیک ہے. تو دوستو یہ جو ہے ہجے کے ساتھ روا ہوا اور روا بھی ساتھ میں کیے، ہجے بھی کیے. اگر آپ روا ہی صرف کریں، کیونکہ آگے چل کے آپ کو صرف روا ہی کرنا ہے، ہجے تو ہر جگہ ہوگا نہیں، تو کیسے کیا جائے گا سنیے گا. آدم، آمنا، مالکی، ابواہ، سماواتی، غاوینا، یا صالح، الہنا، الہنا. ٹھیک ہے. ہو کو کھینچنا نہیں ہے. ہاذا کتاب رسالاتی ذالکا. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا. اگر آج کی ویڈیو میں کچھ نیا سیکھنے کے لیے ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں. چلیے پھر ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں اگلے کلاس کے ساتھ. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.